بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خوابوں کی تعبیر کے سلسلے میں آج چند خوابوں کی تعبیریں جو تعبیر بتانے والوں نے بتائی اور وہ سچ ثابت ہوئی۔ اس میں تعبیر بتانے والوں نے تعبیر کی وجہ بھی بتائی ہے۔ دیکھتے ہیں اس کے ذریعے آپ کو اپنے خواب کی تعبیر سمجھنے میں مدد مل سکتی ہے یا نہیں۔ ایک شخص کو عشوب چشم کی بیماری ہو گئی۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ آنکھوں کا معالج اس کے پاس آیا اور دوا کی شیشی اس سے گم ہو گئی۔ شیخ شہاب الدین سے پوچھا گیا، آپ نے اس سے فرمایا تمہاری بینائی چلی جائے گی کیونکہ دوا کی شیشی گم ہو گئی ہے۔ اس کے گم ہونے کا مطلب ہے تمہارا علاج نہیں ہو سکے گا اور نہ تمہیں شفا نصیب ہوگی۔ چنانچہ اسی طرح ہوا۔ ایک آدمی نے خواب میں دیکھا کہ وہ حمام میں غسل کر رہا ہے۔ اس کے سر کے اوپر ایک ستارہ ہے۔ وہ ستارہ اس کے سر پر گر گیا اور اس کا سر پھوٹ گیا ہے۔ شیخ سے تعبیر پوچھی تو انہوں نے فرمایا تمہارے سر پر حمام میں رکھے ہوئے پیالوں میں سے ایک پیالہ گرے گا۔ چنانچہ اسی طرح ہوا۔ ستارے کو حمام کے پیالے سے تشبیہ دی کیونکہ وہ بھی ستارے کی طرح گول اور صاف رنگ کا ہوتا ہے۔ ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ اسے کھیتی باڑی والا ہل دیا گیا ہے۔ شیخ کرافی نے اس سے کہا تم کسان بنو گے۔ یہی حکم خواب میں اسلحہ پہننے اور اس کے دینے کا ہے کیونکہ یہ جھگڑے یا جنگ یا تنازع کا اشارہ ہے۔ ایسی صورت میں فتح اس کی ہوگی جو اسلحہ پہنے ہوئے ہے یا جس کے ہاتھ میں اسلحہ ہے۔ اگر بیمار خواب میں دیکھے کہ اس کے پاس کفن ہے یا مردے کو غسل دینے والا کھڑا ہے یا غسل کا ٹب رکھا ہے تو یہ بیمار کی موت کا اشارہ ہے۔ ایک عورت نے خواب بیان کیا کہ میں دیکھتی ہوں کہ میں داؤد علیہ السلام بن گئی ہوں۔ شیخ کرافی سے تعبیر پوچھی۔ انہوں نے کہا تم نے بدن گوتنے کا کام شروع کیا ہے۔ وہ بولی آپ نے سچ کہا۔ ایک آدمی نے پوچھا کہ اس نے خواب میں دیکھا سمندر کا پانی اس کے پاؤں پر گر گیا اور اسے جلا دیا ہے۔ شیخ نے کہا تمہارا پاؤں آگے سے جلے گا۔ اس کی دلیل وہ روایات ہیں جن میں ہے کہ قیامت کو سمندر آگ بن جائے گا۔ تضاد: اب کچھ معاملات میں جو دکھایا جا رہا ہوتا ہو تعبیر اس سے الٹ ہوتی ہے، جیسے خواب میں رنج و غم حقیقت میں مسرت و شادمانی کی نشانی ہے جبکہ خواب میں خوشی و مسرت غم کی نشانی ہے۔ اگر کوئی عورت امید سے ہو اور دیکھے کہ اس نے بچہ جنا ہے تو بچی ہوگی، کیونکہ بچہ جنا ہے تو وہ خوش ہے اور نیند میں خوشی غم کی علامت ہے۔ اسی طرح وہ اگر خواب میں دیکھے کہ بچی جنی ہے تو بچہ جنے گی، کیونکہ نیند میں غم خوشی کی علامت ہے۔ اگر والی خواب میں دیکھے کہ وہ کسی جگہ کا والی بنا ہے تو یہ اس امر کی نشاندہی ہے کہ وہ عنقریب معزول کر دیا جائے گا۔ اس کا تجربہ بھی لوگوں کو ہو چکا ہے۔ اگر معزول عہدیدار خواب میں دیکھے کہ اسے کسی منصب سے معزول کر دیا گیا ہے تو یہ اس کے والی بننے کی نشانی ہے۔ مصر کے ایک بادشاہ پر دشمن نے دھاوا بول دیا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ بغل میں چٹائی دبائے اپنے گھر سے نکل رہا ہے۔ تعبیر بتانے والوں نے کہا بادشاہ اپنی بادشاہت سے الگ ہو جائے گا، کیونکہ بچے جب درس سے فارغ ہوتے اور واپس جانے کو ہوتے ہیں تو اس میں سے اپنے گھروں کو جانے لگتے ہیں تو اس میں سے ہر ایک اپنے ساتھ لائی ہوئی چٹائی اٹھاتا ہے۔ جہاں تک خواب میں قرآن مجید کی قرأت کا تعلق ہے تو خواب میں تلاوت کردہ آیت کا مضمون ہی اس کی تعبیر ہے۔ ایک شخص نے کہا مجھے مدرسے میں تدریس پر کچھ پیسے ملا کرتے تھے۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ یہ آیت تلاوت کر رہا ہوں۔ کہو ذرا دیکھو تو اگر تمہارا پانی زمین کے اندر چلا جائے تو اس کے بعد مجھے پیسے ملنے بند ہو گئے۔ ایک بیمار نے خواب میں دیکھا کوئی کہہ رہا تھا لا اور لا کھاؤ صحت یاب ہو جاؤ گے۔ معبر نے تعبیر دی زیتون کا تیل کھاؤ شفا یاب ہو جاؤ گے۔ زیتون کا درخت جو نہ مشرقی ہے نہ مغربی۔ آیت میں لا کا لفظ 2 مرتبہ آیا۔ اس کے علاوہ اگر خواب میں کوئی شعر پڑھے تو شعر کا مضمون ہی ایک کی تعبیر ہے۔ ایک عالم کہتے ہیں میں مدرس تھا،
میرا سفر کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ یہ شعر پڑھ رہا ہوں، وہ لوگ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے، انہوں نے ہمیں الوداع بھی نہ کہا۔ اس خواب کے بعد مجھے ایک دم سفر کرنا پڑا اور میں جاتے وقت کسی سے نہ مل پایا جو مجھے الوداع کہتے۔ کسی شخص کو کوئی بڑی مشکل پیش آئی، ایک روز وہ اکیلے ہی یہ اشعار کہتے ہوئے چل پڑا: جو آدمی ذلت آمیز زندگی گزارتا ہے اس کے لیے موت ہی سامان راحت مہیا کر سکتی ہے۔ اسی رات خواب میں اس نے دیکھا کہ وہ یہ اشعار پڑھ رہا ہے: اے انسان جسے غم نے نڈھال کر رکھا ہے، جب بھی تمہارا جی گھبرانے لگے سورہ الم نشرح پڑھ کر غور و فکر کرو، کیونکہ ہر ایک مشکل کے ساتھ ہمیشہ دو آسانیاں جڑی ہوتی ہیں، اس لیے خاطر جمع رکھو اور ثابت قدم رہو۔ ایک آدمی نے مجھے اپنے والد کے بارے میں بتایا کہ اس نے اپنے والد کو خواب میں دیکھا۔ انہوں نے اسے مٹھی بھر کھجوریں دی۔ اس نے دیکھا تو وہ 49 کھجوریں تھیں۔ اس نے اس کی تعبیر اپنی عمر سے کی اور واقعہ میں اس نے 49 سال کی عمر پائی۔ ایک آدمی نے بتایا کہ اس کے ایک رشتہ دار نے خواب میں ایک آدمی کو دیکھا جو اس سے کہہ رہا تھا: تمہاری عمر تمہیں داغ لگائے گی۔ وہ لیٹ گیا، اس نے ایک نوکدار لکڑی اٹھائی اور اس کے ران داغنے لگا۔ اس نے کپڑا ہٹا کر ران دیکھی تو وہاں 54 داغ تھے۔ میں نے اسے کہا: ان سے مراد یا تو گھنٹے ہیں یا دن یا ہفتے یا مہینے یا پھر سال۔ وہ 54 مہینوں کے بعد مر گیا۔ اسی طرح تعداد بھی تعبیر پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اگر کسی کو خواب میں کوے کی آواز 3، 4 یا 6 مرتبہ سنائی دے تو پھر سفر کرنا اچھا ہے، اور اگر 2 مرتبہ سنائی دے تو سفر کرنا اچھا نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: کوا 3 مرتبہ چیخے تو فارسی میں خیر اور بھلائی کی نشانی ہے، اگر 2 مرتبہ چیخے تو شر کی علامت ہے۔ اگر کوئی خواب میں آسمان کو خوبصورت دیکھے تو یہ خواب دیکھنے والے کے لیے بھلائی کا پیش خیمہ ہے۔ خواب میں خبر ملنا جیسے جاگتے ہوئے کوئی خبر ملتی ہے، اس کے سچ یا جھوٹ ہونے کے بارے میں علم تعبیر کے ماہرین کہتے ہیں کہ اگر خبر حیوان، درخت، جمادات یا جسم کے اعضاء میں سے کسی عضو کی طرف سے آئے تو پھر یہ خبر سچی ہے اور اپنے ظاہر پر ہی لی جائے گی۔ ایسی مثالیں بکثرت ملتی ہیں۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ جب کوئی خواب میں خود کو یا کسی کو آیت قرآنی، حدیث نبوی یا شعر پڑھتا دیکھے تو خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ اس کے مضمون پر غور کرے، کیونکہ وہی اس کی تعبیر ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو مل سکیں۔